نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورۃ الحشر کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ 17 آیات ہم پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی کرو اللہ سے، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر نفس، ما قدمت لغدن، ما جو قدمت آگے بھیجا، لغدن کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر خبر رکھنے والا، فعیل کے وزن پہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بما ساتھ اس کے، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حشر کا یہ جو آخری رکوع ہے، کہ اس سے پہلے جو سورہ حشر کے شروع سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کفار، اہل کتاب، مشرکین و منافقین کے حالات و معاملات اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے تنبیہات تھیں۔ اب اس رکوع میں انتہائی مؤثر نصیحتیں آ رہی ہیں، اور یہ بات ہم قرآن میں اکثر مقامات پر دیکھتے بھی آ رہے ہیں۔ منافقین پر یا ان کی کمزوریوں پر جب گرفت کی جاتی ہے، ان کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں، پھر ان کی نصیحت کے لیے بہت ہی پر اثر انداز میں کہیں اس دنیا کی حقیقت سامنے رکھی گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بہترین تعارف بتا کر اس کے ذریعے دل نرم کیے گئے، قرآن کی حقیقت بتائی گئی، کہیں اس طرح کی کئی آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ سورہ احزاب کی آیت جس میں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش کیا زمین، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے اس قرآن کو، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس ذمہ داری کو، کیسی بڑی انسان کی ذمہ داری ہے۔ یا سورہ حدید کی آیت یاد کریں، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اس کے پگھلے اللہ کے ذکر سے۔ اور اسی طرح کی یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں، اس میں بہت ہی پر اثر انداز میں ہم دیکھتے ہیں نصیحتیں کی گئی، اس کے سامنے بات رکھی گئی، اور اس کی دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بہترین تعارف سنایا گیا، اس کے ذریعے کیسے دل نرم کیے گئے۔ اب خطاب یہاں پہ ہو تو رہا ہے عام مومنوں سے، جیسے ہو یا ایھا الذین آمنو۔ اب اس کی روشنی میں ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا خود ہی اپنے عمل کا جائزہ لے لے، سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کا کلام کیا چیز ہے اور اس سے وہ کیا اثر لے رہا ہے۔ اور اس طرح سے بات جیسے شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو کہنا، اس طرح کا خطاب کس طرح ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اگر ہم سوچیں کس طرح کا ہے نا، تصور میں ذرا لائیں، کوئی انسانوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ہر طرح کے، ہر مذہب کے، ہر قسم کے، ان میں سے کچھ خاص لوگوں کو ان کا نام لے کر پکارا جا رہا ہو، اے پاکستانیوں کہا جا رہا ہو، یا اے فلاں شہر کے رہنے والوں، اے فلاں زبان بولنے والوں، فلاں خاندان والوں، تو ان میں سے کس طرح ہر ایک جیسے بات سننے کے لیے متوجہ بھی ہو جائے، خاص ان سے بات ہو رہی ہے، اب انہیں پکارا جا رہا ہے، اور کانشیس بھی ہو جائے نا کہ وہ کہ بات ہے کیا، وہ خود کیا چیز ہے، کس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں جب یہ خطاب ہم سن رہے ہوں، یا ایھا الذین آمنو، تو کس طرح یاد آ جانے کی ضرورت ہے کہ میں وہ ہوں جس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، ایک مومن کی حیثیت سے میرے کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے خطاب کر کے، متوجہ کر کے، پھر کہا کیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا جیسے جو لفظ ہے عربی میں جس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے قریب ترین لفظ اردو میں ڈر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ترجمے میں لکھتے ہیں ڈرو اللہ سے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا۔ لیکن ڈرنا اردو میں جو ہے وہ بہت وسیع معنی، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تقوی ایک خاص طرح کی کیفیت ہے دل کی۔ تقوی کہیں تو جیسے اپنے اعمال کے انجام کی فکر
ہونا وہ اصل چیز ہے تقویٰ. گناہوں کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا. برے کام بہت سے نہیں، ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، جیسے شراب نہیں پی رہا، چوری نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ہم کر نہیں سکتے ہیں، دنیا میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں کیا تکلیفیں ان کی وجہ سے ہوں گی، اس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں گناہ، وہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خاطر گناہوں کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرہیزگاری کرنا، وہ اصل تقویٰ ہے نا. اور تقویٰ کا اصل مقام دل ہے. دل میں اگر گناہوں سے لاپرواہی ہے، اللہ سے بے خوفی ہو، کچھ فکر نہیں ہے کہ کیا اپنے عمل کا کچھ جائزہ انسان نہیں لے رہا ہے کہ کس لیے چھوڑ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ظاہری طور طریقے اور بات چیت سے خواہ کتنا ہی تقویٰ کا اظہار ہوتا ہو، وہ اللہ کی نظر میں تو تقویٰ نہیں ہو سکتا. جس طرح آتا ہے حدیث میں کہ تقویٰ کا مقام یہ ہے، دل کے اندر ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک بہترین ہدایت جو صحیح معنوں میں جیسے انسان کو متقی بنا دینے والی ہے وہ کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر پھر نصیحت کی جا رہی کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور چاہیے کہ دیکھے، تنظر دیکھے، جو ہے دیکھنے کا لفظ ظاہر آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا، غور کرنا، جائزہ لینا، حساب کتاب کرنا، اس کا بارے میں غور و فکر کرنا، وہ سبھی آ جاتا ہے. تو وہ تنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، چاہیے ضروری ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ کرے، کیا کرے، ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے کہ ما قدمت لغدن، کہ وہ کیا بھیج رہا ہے کل. اب یہاں کل کس کو کہا جا رہا ہے نا، اس کے کل سے مراد ہے آخرت ہے یہاں پہ. آخرت کو کل کہنا کیسا ہے، گویا جیسے بالکل قریب ہی ہے. اس کے ایک تو جیسے کل سوچیں تو کس طرح بالکل کل کی بات ہے، کل آنے والا ہے، کل جیسے ہونے ہی والا ہے. ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی قریب ہی ہے. پھر یہ کہ یقینی بھی ہے، بلکہ دنیا میں ہمیں اپنی زندگی میں کل کا مل جانا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا کہ آخرت کا آنا یقینی ہے. لازماً وہ آنے ہی والی ہے. پھر آخرت کو کل کہنے سے جیسے دنیا کیسی محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ آج کا دن ہے، آج جو کیسی تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی صبح ہوئی تھی، ابھی آدھا دن گزر بھی چکا، ابھی پھر دوسرا ایک اور پہر آئے، پھر وہ پہر گزر جائے. کس طرح وہ تیزی سے گزر رہا ہے دنیا کی زندگی. دنیا ہمارے لیے تو بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم سوچیں جن عمروں میں ہم ہیں، ہم میں سے اکثر یہاں پہ کس طرح زندگی کے کچھ پہر گزار چکے، کتنے تھوڑا سا پہر باقی رہ گیا، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا. تو وہ کس طرح آج کا دن بس گزر رہا ہے، اور اس میں لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کل کے لیے کیا بھیجا. اب آخرت کو قریب سمجھنا، کل کا جیسا مفہوم لے رہے ہیں کہ بہت قریب ہے، جلدی ہے، آنے والی ہے. تو قیامت کا قریب ہونا کس طرح سے قریب ہے، وہ بھی بات ہم اکثر یاد بھی کرتے رہے، وہ حدیث کہ مات فقد قامت قیامت ہو، کہ جو شخص مر گیا، جس کی موت آئی، اس کی تو بس قیامت قائم ہو گئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ موت کا آنا کا کچھ نہیں پتہ ہے کس وقت، کتنی قریب ہو، کتنی ایک سانس جتنی بس دور ہے. ایک سانس جو آ رہا ہے اگلے لمحے وہ سانس نہ آئے، قیامت بس اتنی قریب ہے. تو بالکل ہی قریب ہی ہے، وہ کچھ دور نہیں ہے. جو وقت مل رہا ہے ہمیں سمجھے بونس میں مل رہا ہو، کیسے بڑا قیمتی وہ وقت ہے کہ اس میں ہم کچھ کر لیں، ہم اس کے لیے آگے کر لیں. اور آخرت کو کل سے تعبیر کر کے جیسے ہر بے فکر انسان کو جیسے متنبع کر دیا گیا کہ قیامت کو کچھ دور نہیں سمجھو، وہ بس آنے والے کل کی طرح ہی قریب ہے. اور اس کے لیے فکر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیا سامان بھیجا، ما قدمت، کیا آگے بھیجا. ما قدمت کی کہ وہ کیا آگے جا رہا ہے اس کی صحیح فکر ہو تو کس طرح ہمارے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی بن جاتا ہے نا. اب یہ زندگی، ہماری زندگی کیسی پریشس کہنا چاہیے، ویلیویبل ہے، سمجھ میں آ جائے نا. دنیا کی چھوٹی سی تنخواہ کے لیے سوچیں، اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے، اس کی تنخواہ کے کتنا کام اس نے کیا اس گھنٹے میں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. ایک مزدور ہے، ایک گھنٹے میں کتنے ڈبے پیک کر رہا ہے،
کتنا سامان کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، ایک رائٹر کو پیسے مل رہے ہیں 1 گھنٹے میں کتنے وہ الفاظ لکھتا ہے. تو سوچیں وہ کام کرنے والا اس گھنٹے کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہوگا نا، کہ کتنا زیادہ سے زیادہ اس گھنٹے کے اندر بالکل وہ کام کر لے جس کی وجہ سے تنخواہ اس کے بینک میں جمع ہو جائے، وہ تنخواہ اسے مل جائے نا. اور پھر جب سوچیں تو کس طرح سے اب یہی الفاظ ہم یاد رکھیں تو دنیا میں گزرنے والا جو ہر لمحہ ہے اس پر کیسے آخرت کی وہ لامتناہی زندگی ہم ڈیپینڈ کر رہی ہے. ہماری زندگی ہے، وہاں پہ ہم زندہ ہوں گے، وہاں ہم اسے گزار رہے ہوں گے، اور وہ زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ تو پھر سوچیں کہ کتنا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں محتاط ہو جانے کی بات سمجھ میں آتی ہے. اپنے وقت کے بارے میں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. کل کے لیے جو جیسے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ گزار دینے کی چیز نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے ہم کوئی کام انسان کر نہ سکے پھر نا، کہ کل کے لیے جو ہم ہر وقت ڈپازٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں جو بھیج رہے ہیں، وہ کل کے بینک میں جو جمع ہو رہا ہے، وہ ایسا بھی نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے جو کیا چیز جا رہی ہے وہاں پہ. اکثر ذہن میں ہمارے ہوتا ہے جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے دن میں 5 وقت نمازیں پڑھی، وہ فلاں نوافل ہم نے ادا کیے، وہ روزے رکھے، وہ ذکر کیا، یا پھر گناہوں کا بھی ذہن میں ہوتا ہے. نعوذ باللہ جو کوئی شخص اگر گناہوں میں مبتلا ہے وہ اپنے گناہ وہاں بھیج رہا ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے وہ نیکیاں اور جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نیکیاں، یا وہ گناہ جن کو سمجھ رہے ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، بلکہ ہر لمحے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہی کچھ آگے جا رہے ہیں نا. ہم کھا پی رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، جھاڑو پوچھائی کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، دنیا کے پیسوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، معاش کے لیے. ہر چیز ہی جو ہے وہ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے نا. ہم کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں، سوچوں میں ہیں، دل کیسی میں کیا کیفیتیں ہیں، کیسی شکر کی کیفیت ہے، کیا ناشکری کی کیفیت ہے، کہ وہ ہر چیز ہی جو ہے وہ سب آخرت میں میرے سامنے آنے والا ہے. جو ابھی میں کر رہی ہوں وہ کل مجھے دیکھنا ہے. اور یہی بات اگر ذہن میں تازہ رہے تو ہمارے لیے کتنے ہی کام جو آج ہمیں بہت مشکل بھی نظر آتے ہیں نا وہ آسان ہو جائے، اور کتنے ہی کام جن میں ہم مزے لے سکتے ہیں ان سے بھاگنا چاہیں. سوچیں اولاد تک کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں بہت دل سے اور خوشی سے کر رہا ہوتا ہے نا، بہت محبت، سب سے زیادہ محبت اولادوں سے ہے. کبھی ان پر بھی احسان بھی جتا سکتے ہیں ماں باپ، لیکن اور یہ سارے کام جو کر رہے ہیں اپنی محبت کی وجہ سے، لیکن وہ سارے کام، سارے خدمتیں بھی کل آخرت میں میرے سامنے آنے والی ہے میرے عمل کی طرح سے. اولاد کے لیے نہیں ہو رہا وہ کام، میرے لیے ہو رہا ہے. اپنی اولاد کی محبت میں کسی اور کا حق مار دیا وہ بھی سامنے آنے والا ہے. ان کے لیے بس دنیا ہی کی فکر رہی اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، وہ بھی سامنے آنے والا ہے. ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کیا کوششیں کی، کوئی ایک مومن بنانے کے لیے کیا ایفرٹ کی، یا اس میں کیا کمی ہوئی، وہ سبھی کچھ وہ بھی سامنے آنے والا ہے. پھر اور بھی جو مشکل کام ہمیں دنیا میں لگ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے کوئی کام کرنا، اولاد کے لیے تو مشکل نہیں لگ رہا، مگر کسی اور کے لیے کرنا جن کے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، جن سے کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے، انہیں کوئی فیور دینا ہو تو انسان کو کتنا مشکل لگ سکتا ہے نا. کسی اجنبی کو ہی دینا ہو، کسی دوست احباب کو فیور مانگ رہے ہوں، کسی کو رائٹ ہی دیتے رہنا ہے، کسی کی دیکھ بھال ہی کرنا پڑ جائے، کسی یتیم کی سرپرستی کرنی پڑے، اپنے ماں باپ، اپنے شوہر تک کے لیے بھی جب وہ اگر مجبور ہو کر ہمارے لیے ہم سے کچھ چاہ رہے ہوں، ان کی خدمتیں انہیں کرنی پڑ رہی ہوں، تو کس طرح وہ سب چیزیں نفس پہ کس قدر گراں گزر سکتی ہیں نا. اس کا عام طور پہ جیسے احسان ہی سمجھ رہے ہوں کہ دوسرے پہ احسان کر رہے ہیں، ہم اتنی ان کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ان پہ احسان نہیں ہو رہا ہے. کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے. کسی کی خدمت ہو رہی ہے، کسی یتیم کے لیے کام ہو رہا ہے، ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، کہ کسی بالکل اجنبی کی خدمت ہو رہی ہے، کوئی
لاوارث ہے جس کو کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس کی ہمیں دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہو. ہر ایک چیز میں اپنے لیے کر رہی ہوں، اپنی آخرت کے لیے جمع کرنے کے لیے کر رہی ہوں. یہ میرا اپنا کام ہے. تو سمجھ میں آ جائے تو کیسے وہ آسان لگنے لگے نا وہ کام، پھر اتنا مشکل، اتنا ناگوار نہیں لگے گا. کسی کی تلخ اور ناگوار بات کا جواب دے سکتی ہوں میں، لیکن اس کو پی رہی ہوں جواب دینے کے بجائے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ڈر ہے کہ وہ کیا کہے گا یا دنیا کیا کہے گی، بلکہ اس لیے کہ آخرت میں صبر کا بدلہ پا سکوں. کوئی مجھے مسکرا کر نہیں دیکھ رہا، مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہا، لیکن میں اس سے مسکرا کر صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ کل آخرت کے بینک میں وہ میری نیکی جمع ہو جائے. نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر رہی ہوں، تو میرے رب کو اس کی بھی حاجت نہیں ہے. میری نماز میرے رب کو تو نہیں ہے، اس کو یہ اصل تو کل میرے ہی سامنے آنے والا ہے. کتنے احسن طریقے سے آج میں نے عبادت کی، کل خود دیکھ رہے ہوں گے نا. اب تو بلکہ یہی آیت کی آج تشریح کے بارے میں سوچتے ہوئے سوچ رہی تھی کتنے نماز شاید اچھی ہو جائے اگر ہمیں یہ ذہن میں تصور آ جائے کہ یہ نماز جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے اور ابھی میں اس ریکارڈنگ کو دیکھنے والی ہوں. تو سوچیں اگر الٹی سیدھی ہو، اس میں ہم کچھ اور حرکتیں کر رہے ہوں، اپنے کپڑے سیدھے کر رہے ہوں، ادھر ادھر دھیان جا رہا ہو، کتنے اس ریکارڈنگ کو دیکھتے ہوئے ہمیں دنیا میں بھی شاید شرمندگی ہو کہ یہ کیسے میں نے پڑھی نماز، کیسی ہے میں نے نیکی کی. تو بالکل اسی طرح ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز جا رہی ہے، وہاں جمع ہو رہی ہے، بینک میں آگے جا رہی ہے، اور کل مجھے ہی اس کو دیکھنا ہے. اور تو کیسی احسن عبادت بھی ہو جائے نا. اور اسی طرح سے عبادتوں کے بارے میں یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، اور یہ ذہن میں ہو کہ وہاں بھیجنا ہے. اگر وہی ذہن میں نہیں ہے تو کتنی عبادتوں نیکیوں کو ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں نا. انسان کیسے آسانی سے ان نیکیوں کو ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے. اب اللہ کے لیے کی تھی، ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے، یا پھر غرور میں ہی آ گئے کہ ہم تو ایسے عابد ہیں، ہم ایسے کرنے والے ہیں، فلاں کیسے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیسے پوری رات سوئے جا رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں وہ ہوتا. یہ ساری چیزوں کا ذہن میں آنا ہی کیسے ہے؟ ہماری عبادتوں کو ضائع کر دینے والی بات ہے نا. پھر یہ کہ کون سا پوشیدہ بالکل عمل ہو جو صرف آخرت کے لیے کیا، وہ جا کے وہاں کے خزانے میں جمع ہونے والا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا. ایک تھوڑے سے بھی پیسے دیے مگر اللہ کے خاطر دیے تھے، صرف ایک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیے تھے. کتنا اپنا پیٹ کاٹ کر دیا، کتنی مشکل اٹھا کے کسی کی مدد کی، وہ سب اللہ جاننے والا ہے. وہ آخرت کے لیے جا رہا ہے، وہ جمع ہو رہا ہے. اس کو دوسرے پہ احسان جتا کے بھی ضائع نہ کرے انسان، اس کے دوسروں کو بتا کے بھی ضائع نہ کرے. اسے وہی اس فکر بھی ہو کہ وہاں بینک میں جمع بھی رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جمع ہو رہا ہے اور پھر ہم یہاں غلطیاں کر کر کے وہ بینک خالی ہو گیا، وہاں جا کے پتہ چلے کہ وہ وہاں پہ تو جمع ہی نہیں ہوئی نیکیاں. انشاءاللہ وہ نہ ہو. تو اس کے لیے دوبارہ جیسے کہا جاتا ہے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب اتنا یہ اہم معاملہ ہے نا زندگی کا ہمارے، کہ جس پہ پوری آخرت ہماری ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کی اس اہمیت بتانے کے لیے اتقوا اللہ کا دوبارہ جیسے دہرایا گیا. اس کی اور پھر وہ بھی حقیقت کی یاد دہانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے. اسے تو پتہ ہے، ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے. کوئی چیز بھی رہ نہیں جائے گی اس میں عمل نامے میں لکھے جانے سے. چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو، ایک سوچیں چھوٹی سی مسکراہٹ کیا ہے، ذرا سا بلکہ مسکراہٹ بھی ایک بڑی چیز ہوگی. صرف جو ایکسپریشن جو اپنے ہمارے چہرے پہ جو یعنی احساسات کا جو اظہار ہو جاتا ہے، دوسرا اس کو بھی سمجھ ہی رہا ہوتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے تک سمجھ لیتے ہیں اس وقت ہم ان سے چڑ میں ہیں یا ان سے محبت کے موڈ میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہمارا تعلق ہے. وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تو جا رہا ہے، وہ سب لکھا جا رہا ہے، وہ نوٹ ہو رہا ہے. وہ وہاں پہ اپنی چہرے کیسا چہرہ تھا، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا تھا، وہ بھی وہاں خود انسان دیکھ رہا ہوگا اپنے ہی چہرے کو کہ وہاں وہ کیسا تھا.
تو وہاں وہ بھیج رہے ہیں، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کا تقوی اگر ہو، پتہ ہو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احساس ہو، کیسی وہ ہستی ہے، کتنی وہ خبر رکھنے والی ہے، ایک ایک عمل اس کی ایک ایک نیت کے اندر کی ذرا سی تبدیلی تک کی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ بما تعملون، جو جیسا جس طرح کرتے ہو، ہر چیز ہر عمل کا وہ خبر رکھنے والا ہے، تو ہی وہ صحیح معنی میں تقوی پیدا ہو سکتا ہے نا۔ وہ اس کی دوبارہ سے وہ تقوی کی تاکید ہوتی ہے۔ اور اس آیت پہ یعنی کس طرح غور کریں تو کس طرح پوری انسان کی زندگی بہتر ہو جائے، ایک سچا مومن بنانے کے لیے، ایک صحیح متقی انسان بنانے کے لیے کیسے یہ آیت میں کتنی بڑی نصیحت ہمارے لیے ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس آیت کو اپنے خطبوں میں دہرایا کرتے تھے نا، اس میں اور جو بھی آیات اب دہراتے تھے اکثر ان میں تقویٰ کا لفظ بار بار آتا ہے۔ یہاں بھی کس طرح 2 دفعہ تقویٰ کا لفظ آتا ہے کہ اور اس تقویٰ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ کیا ہم بھیج رہے ہیں، اللہ کے پاس کیا کچھ جا رہا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور بہترین نصیحت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے سورہ حشر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آخر رکوع آیت نمبر 19، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ کو، فانساہم تو بھلا دیا اس نے انہیں، اللہ پس جیسے انسا اللہ نے جیسے بھلا دیا ہم ان کو، انفسہم ان کے اپنے آپ کو، ان کے نفسوں کو بھلا دیا، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہ نافرمان، وہ فاسق ہیں۔ نسیہ تو بھول جانا، بھلا دینا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو پھر کیا ہوا، وہ اللہ نے جیسے ان کو ان کے انجام سے غافل کر دیا، اور وہ خود کیا چیز ہے وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلا دیا۔ اس میں بھولنے والے کون ہوتے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے ولا تکون، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کون تھے جو اللہ کو بھلانے والے ہیں؟ سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں کہا گیا، ان کی صفات بتانے کے بعد کہ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، اور یہ منافق ہیں فاسق۔ اگر اللہ کو یاد رکھتے تو ظاہر نفاق میں نہیں جا سکتے تھے نا، اللہ کو بھولے رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس سے غفلت میں ہیں، تو ہی کیا ہوتا ہے نفاق دل میں در آتا ہے نا۔ تو وہ کس طرح سے انہوں نے منافق بن گئے، ایسے شہر میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے، آپ کی زبان سے خطبے سنتے ہوئے، پھر وہ منافق بنے۔ ان جیسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور سورہ مائدہ میں اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، وہ بھول چکے ہیں ان کے بارے میں جیسے کہا گیا۔ تو اب یہاں پہ اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جنہوں نے تم سے پہلے ایسے لوگ جو گزرے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یا یہ کہ جو سامنے دیکھ رہے ہو جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر سوچیں انسان اللہ کو بھول جائے، اس کے احکامات کی فکر نہیں ہو، اس کی رضا، اس کی ناراضی سے غافل ہو، تو کیا ہوتا ہے انسان اپنی حیثیت ہی کو بھلا دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے اشرف المخلوقات کا مقام دیا، بہترین مخلوق بنا کے پیدا کیا، مسجود ملائک اسے بنایا، فرشتے اسے سجدہ کریں، اس کے آگے جھکے، اس کے لیے مسخر کر دی، کیا کیا اللہ کے مخلوقات کو مسخر کر دیا گیا انسان کے لیے، اور وہ اتنا بھول جاتا ہے، اپنے حیثیت کو ایسا بھول جاتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے آگے سر جھکانے لگتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں سے مروب ہو جاتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے، اور انسان تو بڑی چیز ہے،
جانوروں تک کے آگے سر جھکا دے، دوسری بے جان مخلوق کے آگے سر جھکا دے، تو کہاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اپنے رب کی رضا پالینے جیسا اعلیٰ مقصد دیا تھا، ایک نوبل کاز کے لیے پیدا کیا گیا، اس کو زندگی گزارنی تھی اس میں، اور وہ ایک جانور کی طرح اپنے پیٹ اور شہوت کا بندہ بن کے رہ جائے، اس کو کچھ فکر نہیں ہے اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوڑ لگی ہے دنیا میں، تو انسان اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شہوت، اپنے مزے، اس کے مزے کرنے کے لیے پیسوں کے حاصل کرنے کی دوڑ، اور پیسے حاصل ہو جائے تو اس سے مزے کیسے کرے اس کی دوڑ، تو دنیا بنانے کی دوڑ میں جیسے سب کچھ پھر پیچھے رہ جائے، اپنی آئیڈینٹی بھول جائے، کیا ہے وہ چیز، کیا ہے وہ، کیا مسلمان ہے، کیا اس کا کام ہے، امت مسلمہ کا کیسا وہ فرد ہے، پوری دنیا کے سامنے اسے کیا شہادت دینی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اسے کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ بھول کر فسق نافرمانیوں میں لگ جائے نا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں فاسق جو اللہ کو بھلا دیں، اپنی اصل حقیقت کو بھلانے کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فاسقین میں شامل ہو سکتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے کس طرح اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد رکھنے کی اہمیت یہاں پہ سمجھ میں آتے ہیں نا۔ اگر اللہ کو ہم بھلائے رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی بھلا دینے والا ہے، آخرت میں بھی بھلا دیا جائے گا، قرآن میں ہی کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دے گا، جاؤ خود دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، نہ اس سے بات کرنے والا ہے، نہ اس کی بخشش کرنے والا ہے۔ پھر اس دنیا میں بھی جب انسان اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق کو اپنے مضبوط رکھتا ہے، تو کس طرح کیسی اللہ کی کتنی، ابھی آخری آیات میں ہم پڑھیں گے اللہ کی کتنی بہترین صفات ہیں، وہ ساری صفات سے جیسے فائدہ اٹھاتا ہے نا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے اس کا حفاظت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کیسے بہترین انسان اسے بنا رہا ہو، کس طرح اس دنیا سے گزرنا اس کے لیے آسان کر رہا ہو، کیا کچھ اسے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اللہ کو بھولا رہا ہے، اسی لیے اس میں منافقین کی جہاں بات آتی ہے قرآن میں کہا جاتا ہے وہ کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب جو اس طرح سے اللہ کو بھولے رہے تو کیسے پھر وہ نفاق میں چلے جاتے ہیں نا۔ اور مومنوں کے لیے کس طرح وہ کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعریف آتی ہے، کہیں تعریف آتی ہے، کہیں حکم کی طرح آتا ہے، اللہ کثیرہ، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت سے ذکر کرنا کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے کہ کتنی تسبیح پڑھ لی ہم نے، کون سی تسبیح کتنی دفعہ پڑھ لی۔ کثرت سے ذکر تو وہی ہوگا نا، جیسے ابھی پیچھے ہی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہر چیز کی ہمیں فکر ہو کہ کیا آگے جا رہا ہے، جو کام کر رہے ہیں، دنیا کے کام، گھر کے کام، پکوان، ایک ایک کام میں اللہ کی یاد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی ہے، ہمیں پہ قائم رہنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی وہ کام ہمیں کرنا ہے، وہ اصل ذکر ہے نا۔ پھر ظاہر ذکر اور بھی دل یعنی ذکر عطا کرنے والی چیزیں، اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی چیزیں اور کیا کیا ہے نا۔ اللہ کی کتاب سب سے زیادہ وہ چیز ہے جو جس میں کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کر رہے ہیں نا، اس کے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ایمان بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ذکر اگر کرتے رہیں تو کیسے زندگی میں جیسے روشنی ہمارے سامنے ہے، اس روشنی میں زندگی کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہی اگر بھلا دیں تو پھر جیسا انجام ہو جائے جو فاسقین کا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ بھی پھر ہدایت نہ دے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن جب اسے بھلا ہی رکھے انسان، ہر ہدایت جو سامنے آ رہی ہے اسے ٹھکراتا رہے انسان، اس سے غافل رہے۔ کتنی ہدایتیں سامنے آتی ہیں نا، ہدایتیں کئی طرح سے، صرف یہ نہیں کہ کوئی سامنے ہدایت دینے والا ہو، ماں باپ ہدایت دے رہے ہو، کوئی ٹیچر کوئی لیکچر دینے والا ہدایت دے رہا ہے، کتنی ہدایتیں دن اور رات مل رہی ہوتی ہیں۔ ایک پہلا بال سفید ہوا تھا، ایک ہدایت مل رہی تھی کہ اچھا ایک زندگی کا کتنا ایک پہر گزر رہا ہے، ہمارے سامنے کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے، کیسی ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے۔ کل کو تمہیں بھی یہ سفر کرنا ہے، اور بھی کیسے کیسے
دنیا کے واقعات اور حالات کس طرح سے ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، ان ساری ہدایتوں کو ان سے اگر انسان غفلت میں پڑا رہے، اپنے اللہ کی یاد ہی اس کے ذریعے سے دل میں نہ آئے، تو پھر وہ انجام تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے یہاں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ویسے مت ہو جاؤ، جیسے نہیں ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلاؤ گے اپنے ہی آپ کو بھلا دو گے، تم خود ہی اشرف المخلوقات کے بجائے اسفل السافلین میں جا پڑو گے، کس طرح اپنے آپ کو ہی کہاں گڑھوں میں گرا دو گے، وہ حال تمہارا نہ ہو۔ اس سے یہاں پہ متنبع کیا گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 20، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا یستوی، یستوی کا لفظ سعد واو یہ سے برابر، سوا ان کے معنی ہوتے نا برابر ہونا، یستوی نہیں برابر، اصحاب یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اصحاب النار دوزخ والے، آگ میں جانے والے، آگ میں رہنے والے، و اصحاب الجنتی اور جنت والے، اصحاب الجنتی جو صاحب جنت ہیں، جو جنت والے ہیں، ہم الفائزون وہ ہیں کامیاب ہونے والے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور نہایت اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے نا، جسے یاد رکھنا اپنی زندگی کی، اپنی زندگی کی جو حقیقی قدر و قیمت ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو فرق ہوگا اور جو آخرت میں جو فرق ہونے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہے نا کہ انسان آج اس کو اہمیت نہیں دے، کچھ بھی ہو جاتا ہے دیکھا جائے گا، ایسی بات ہی نہیں ہے نا۔ ایک کتنا بڑا فرق ہے، دنیا میں احساس بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا وہ فرق ہے، جنت اور دوزخ کا فرق ہونا۔ آج انسان خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر اس کے محسوس نہیں کرنا چاہے کہ کتنا وہ بڑے فرق کی بات ہے دوزخ میں جانا یا جنت کو حاصل کر لینا، کوئی چھوٹی سی کوئی ایک ڈگری کا، کچھ ڈگریوں کا فرق نہیں ہے۔ اس کا یعنی دوزخ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ آج کی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں کچھ لمحے جانے کے لیے انسان تیار ہو جائے، دوزخ کا ایک لمحہ بھی گزارنے کے لیے انسان سوچ لے کہ اچھا تھوڑا گزار لیں گے، آج تو میں یہ حاصل کر لوں، آج تو میں اپنی یہ خواہش پوری کر لوں، وہاں پہ دیکھا جائے گا ایسی چیز ہی نہیں ہے وہ نا۔ وہ بالکل وہاں پہ کتنے ہمیشہ ہمیشہ کی یا تو رحمت ہے، وہ نعمتیں ہیں، وہ جنت کی صورت میں اپنے رب کی رضا ہے، اطمینان ہے، خود اس کا کیا کچھ جنت میں ہے، اس کے مقابلے میں وہ کیسا وبال ہے، کتنی بڑا وہ سخت عذاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس سے جان چھڑائی نہیں جا سکتی، کوئی عذاب میں کمی نہیں آ سکتی، جس کی شدت میں بھی کمی ذرا سی بھی نہیں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، اس کو انسان یہ نہ سوچ لے کہ وہ برابر ہیں۔ اور جب اب یہ بات جب بتائی جائے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوزخ اور جنت برابر نہیں ہے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ کہا جا رہا ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ ان کا جب آخرت میں بالکل انجام اتنا مختلف ہے، تو دنیا میں بھی تو انہیں پھر اتنے ہی مختلف ہونے کی ضرورت ہے نا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان بالکل، اگر دو قسم کے انسان بالکل ان کے ایک ہی طرح کی زندگی گزر رہی ہو، ایک نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کہنے کو مسلمانوں کا نام ہے، کچھ کہنے کے لیے کچھ رسوم اور کچھ ریچول وہ ادا کر لیتا ہے، اور دوسری طرف ایک ہے جو جانتا مانتا ہی نہیں ہے کلمے کو، اسلام کو نہیں سمجھتا، آخرت کے بارے میں کچھ اسے فکر نہیں ہے، لیکن دونوں کی زندگی بالکل ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی طرح کے گول ہیں، ایک ہی طرح کے لباس ہیں۔ ایک لباس کا ہونا وہ نہیں ہے کہ ایک جیسے لباس نہیں ہو سکتے، لیکن لباس کا جو اصل چیز ہے کہ ایک حیا کا اور ایک بے حیائی کا، وہ بالکل ایک ہی جیسے ہوں۔ کہنا چاہیے جو پلان دنیا کے، جو گول، جو مقاصد، وہ سب اسی طرح کے ہوں، اسی طرح ایک دنیا کا ڈریم پورا کرنے کے لیے اسی طرح کی دوڑ لگ رہی ہو، دن اور رات اسی طرح سے دونوں کے بالکل خرچ ہو رہے ہوں، معاش کی فکر میں یا پھر اس کے بعد مزے کرنے میں، اور کوئی اور مختلف طرح ان کی زندگی ہے نہیں،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اتنا مختلف انجام ہو جائے نا، اتنا بڑا، اتنا مختلف قسم کا انجام، کہ ایک طرف وہ اتنی نعمتوں بھری جنت، ایک طرف وہ اتنی عذاب بھری ہوئی دوزخ، وہ دونوں مختلف جگہ پہنچ جائیں، ایک زبان سے، ایک مختلف کلمہ کہنے سے، ایک مختلف جگہ پیدا ہو جانے سے، کسی مختلف گھر میں پیدا ہو جانے سے اتنا بڑا فرق تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کئی جگہ احساس قرآن میں دلایا بھی گیا، کہا جاتا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے ان سے کہ کیا جو کوئی اندھا اور دیکھنے والا ایک سا ہو سکتا ہے؟ هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسے ہو سکتی ہے؟ سورہ رات میں کہا گیا آیت نمبر 16 میں. دنیا میں ہو نہیں سکتا. ایک بالکل آنکھیں بند کر کے چل رہا ہو، آگے کا سوچ نہیں رہا ہو، آخرت کا نہیں سوچ رہا ہو، ایک وہ شخص اور ایک وہ شخص جو کہ بالکل اس میں روشنی میں چل رہا ہے، جسے پتا ہے کہ آخرت کل آنی ہے، کیا میں جو میں کر رہا ہوں وہاں جمع ہو رہا ہے، وہ فکر رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے. وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی ان کے عمل مختلف ہوں گے اگر وہاں انجام مختلف ہونا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ ایک سے نہیں ہو سکتے. نیکی کے کام اور برے کام ایک جیسی بات نہیں ہے، دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. سورہ فاتر میں کہا گیا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جیسے جس کے دل میں ایمان ہے وہ جیسے زندہ ہے شخص، اور جو جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان رہا، جیسے وہ مردے کی طرح ہے. لائف ہی نہیں ہے اس کے پاس، زندگی نہیں ہے اس کے پاس، جو اصل زندگی جس کام کے لیے دی گئی تھی وہ کام ہی اس میں نہیں کر رہا ہے، تو بالکل اموات کی طرح وہ ہے. دونوں برابر ہو نہیں سکتے. وہ احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں دونوں برابر بھلا کیسے ہو سکتے ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، اور اصحاب الجنہ جو ہے، جو جنہیں وہ مقام ملنا ہے، جو وہاں پہ کامیاب ہونے والے ہیں، جن سے اللہ وہاں پہ راضی ہونے والا ہے، وہ تو اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے انسان، دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ان اصحاب النار کے ساتھ ریس لگا رہا ہے، ان جیسے ہی کام کر رہا ہے. حالانکہ کامیابی تو وہ ہے جو اصحاب الجنہ کو ملنے والی ہے. اس طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ. اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو مت بلا ڈالو کہ تم ہو کیا، تو تمہیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں، اسے مت بھول ڈالو. یہ احساس لایا جا رہا ہے اس آیت میں. اور پھر کہا جا رہا آیت نمبر 21، لو اگر انزلنا، ہم نازل کرتے، ہاد القرآن، یہ قرآن، علا پر، جبل پہاڑ پر، لرأیتہ، لرأیتا یعنی لا جو ہے امفسس کا، کہ ضرور تو دیکھتا، آپ دیکھتے ہو اس کو، خاشعاً، خاشعاً کا جو لفظ ہوتا جیسے دبا ہوا، جھک جانا، دب جانا، متصدعاً پھٹ جاتا، پھٹا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ يَتَفَكَّرُونَ وہ غور و فکر کریں. اب یہاں پہ تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی کہ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان جو اہل ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا نا، وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب تو ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن سن رہے ہیں. آج ہم وہ نہ بھی ہو تو آج ہمارے پاس تو اور زیادہ پورا قرآن موجود ہے، پورے قرآن کی تشریحات موجود ہیں، قرآن کے مطالب موجود ہیں، اس پہ لیکچر موجود ہیں، وہ سب کچھ. اور قرآن دن اور رات سننے اور سنانے کے مواقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں. اور وہ قرآن کیسی چیز ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ قرآن کیا ہے، مثال سے سمجھایا جاتا کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا. پہاڑ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دنیا میں ایک جو زبردست سے زبردست چیز جو ہمیں نظر آتی ہے پہاڑ ہے نا. کیسے کیسے سوچیں ہمالیہ کوئی تصور میں لے کر آئے، کیٹو کی چوٹی کا تصور کریں، کتنے زبردست قسم کے اور کیسے سخت، کیسے مضبوط، کتنے اونچے وہ پہاڑ، اتنی بڑی چیز. اگر وہ تک بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر قرآن اتارا جاتا، ان پہ نازل ہوتا قرآن، تو تم دیکھتے، نظر آتا تمہیں
کہ جو خاشیہ وہ دبا پڑ رہا ہے. خشاع جو ہے، خشاع کے بھی معنی اردو میں ڈرنا ہی ہم لکھ دیتے ہیں نا. خشاع کے معنی ہوتے ہیں جیسے جھک جانا، دب جانا، کسی کی عظمت کا احساس جو انسان کے اعضاء پہ اور جوارے پہ نظر آنے لگے ہیں نا. خشعت الاصوات آتا قرآن میں، آوازیں دب جائیں گی جیسے وہاں پہ، یا کہ نگاہوں کا جھک جانے کی بھی بات آتی ہے. وہ خشاع ہے کہ بالکل جھک جائے، کہ اللہ کا ایسا خوف ہو کہ نظر آنے لگے کہ وہ ہاں ڈر کو محسوس کر رہا ہے. تو وہ جو ہے خاشین دب جاتا، اتنی اونچی، اتنی زبردست چیز، ایسی سخت، اتنی مضبوط چیز وہ دب جاتی. اور متصدعن، اور پھٹا پڑتا. اس کے صدا کے جو معنی ہیں پھٹنے کے، پھٹنا اور پھٹنے کے لیے کئی الفاظ ہیں نا عربی میں، لیکن صدا جو ہے وہ ایسا پھٹنا جو جس میں ٹکڑا جو جیسے الگ نہیں ہو، جیسے لوہے شیشے وغیرہ میں شگاف پڑ جائے نا اس کو. یا یہ کہ جیسے سر درد میں، درد کی وجہ سے سر پھٹنے کے لیے بھی صدا کا لفظ استعمال ہوتا. قرآن میں بھی آتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ وہاں کے شراب کی تعریف ہے نا جنت کی، کہ وہاں پہ اس شراب کے پینے سے سر پھٹے گا نہیں، سر میں درد محسوس نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اس کے لیے آ رہا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹ پڑتا، اس میں شگاف پڑ جاتے، وہ جیسے پھٹ جاتا اگر قرآن اس پہ نازل کیا جاتا. اور کیوں ہوتا؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خشیت سے. خشیت کا بھی لفظ جو ہے وہ ڈر اس کے بھی معنی کیے جاتے ہیں. خشیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی عظمت کا احساس، کسی بھی امر کی، کسی کام کی، کسی ہستی کی عظمت کے احساس سے جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا وہ خشیہ ہے. تو اسی لیے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہی ان میں خشیت ہوتی ہے. قرآن میں کہا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ سے خشیت کرنے والے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہو تو ظاہر ہے وہ احساس دل میں ہوگا نہیں نا. جس کو جانتے ہو، پتہ ہو کتنی عظیم، کتنی زبردست چیز ہے، اس کے دل میں خشیت ہوگی. تو وہ پہاڑ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے. قرآن میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیسا تعارف ہے، کیسی ہستی اللہ کی ہے، کس طرح وہ پتہ چل رہا ہوتا نا. اور وہ اس کے ذریعے سے کس طرح وہ دب جاتا، پھٹ پڑتا اس کا پہاڑ. اب یہ بات کس میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ پہاڑ پہ یہ اثر ہوتا، تو انسان پر کیا اثر ہونے کی ضرورت ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. انسان جب قرآن کو سن رہا ہو، قرآن کی آیت کو سن رہا ہو، تو اس پہ کیا اثر ہو، وہ کیا کس طرح سے اس کو محسوس کرے، کس طرح سے اسے لے، وہ انسان کے سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کیسی چیز ہے، اس کا کس طرح سے جو صحیح اثر لینے والے ہوتے ہیں وہ اس سے کس طرح کا اثر لیتے ہیں. سورہ زمر میں کہا گیا آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا. جو قرآن جو ہے وہ احسن الحدیث ہے، بہترین کلام ہے، سب سے احسن کلام ہے. کتاب متشابہ مثانی، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں. اور یہ کہ سورہ زمر پڑھتے ہوئے ویسے ہم نے اس کی تشریح سمجھی ہوگی، بہت سی تشریح کی جاتی متشابہ مثانی کی، لیکن ایک مفہوم یہ بھی کہ سب اس کے اجزاء ہم رنگ ہیں، ایک جیسی باتیں ہیں، ایک ہی تھیم چلتی ہے، ایک ہی طرح کی باتیں ہیں اس میں سمجھائی گئی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں ہیں. اور یہ کہ تقشعر منہ، تقشعر منہ جیسے کس طرح سے شعرہ جیسے رونگٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بال، وہ جو ہے منہ جلود الذین، ان کی جلد پہ جیسے رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کے جلد تک بھی محسوس کرے. کوئی کسی چیز کا بہت زیادہ خوف ہو، کوئی دل پہ بہت اثر ہو، تو جیسے کیسے وہ جلد تک بھی پہ بھی آ جاتا ہے نا. تو رونگٹے کھڑے ہو جانے کی بات محاورتاً کہتے ہی ہیں نا. تو جیسے رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عظمت کا جب احساس ہو. عظمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیسا کلام ہے، کیسے رب العالمین کا کلام ہے، کیسے رب کا کلام ہے، اور کیا اس کلام میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. وہی بغیر سوچے سمجھے انسان بس پڑھ رہا ہو، صرف اس کی آواز پر ہی جھوم رہا ہو، تو وہ اثر نہیں ہو سکتا نا.
وہ اس کو سمجھنا، اس کے معنی کا دل پہ اترنا، اس کا احساس ہونا اس کی عظمت کا، تبھی یہ ہو سکتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور ہونے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ جب آیت ہم پڑھنا ہو تو ہمیں اصل بتائی اس لیے جا رہی ہے نا، اس طرح سے اثر لیں، قرآن کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے محسوس کر رہے ہوں کہ رونگٹے تک کھڑے ہو جائیں۔ اور رونگٹے کس لیے کہ یخشون ربہم، اللہ کی خشیت ہے دل میں، اس کو اپنے رب کو وہ پہچانتے ہیں، رب کی عظمت کا انہیں احساس ہے۔ ثم پھر تلین جلودہم، اور پھر نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جلد نرم پڑ جاتی ہے، جلد تک بھی نرم پڑ جائے۔ کس طرح بہت ہی زیادہ احساس ہو تبھی یہ ہوگا نا کہ جلد تک بھی وہ دل کا احساس ہو، جلد پہ بھی محسوس ہو، جلد ان کے جیسے نرم پڑ جائے، ان کے جسم اور جیسے نرم پڑ جائے، پورے جسم پہ اس کے اثرات نظر آ جائیں۔ وہ قلوبہم، اور ان کے دل، ان کے دلوں میں خشیت آ جائے، دل نرم پڑ جائے۔ ثم تلینا ہے اصل میں تو نرم پڑ جائے، دلوں میں نرمی آ جائے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دلوں کو نرم پڑنا چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم اتنے بڑے قرآن کے عالم ہیں، ہم اتنا جاننے والے، اس کے غرور سے دل اور پھول جائے، دوسروں کو پٹ ڈاؤن انسان کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جائے۔ وہ اگر کرے تو وہ قرآن کا صحیح اثر نہیں ہو رہا ہے نا۔ قرآن کا تو اثر کیا ہوتا ہے؟ دل نرم پڑ جاتے ہیں، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، اپنے لیے ڈر لگنے لگتا ہے، کیا میرا انجام ہوگا، کیا آخرت ہوگی، کس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیا وہ ساری فکریں اسے اپنے لیے ہونے لگتی ہیں نا، دل میں نرمی اس کی آ جاتی ہے، آنی ہی چاہیے۔ اور وہ الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور کیا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد، پھر ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، کتنی اہم چیز ہے ہماری، جیسے پوری زندگی کو سیدھی راہ پہ چلانے والی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اسی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کا اگر وہ اثر لے رہے ہوں، آیات ہم پہ اس طرح سے نازل ہو رہی ہوں ہمارے دل پہ، جس طرح سے کہ وہ قرآن پہ نازل ہوتی تو اس پہ پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو اثر ہوتا، اس طرح اس سے زیادہ ہم اثر لینے والے ہیں۔ ہم تو شعور رکھنے والے ہیں، ہمارے پاس تو دماغ ہے، ہمارے پاس تو سمجھ ہے، وہ کس طرح سے ہمیں اس کا اثر لینے کی ضرورت ہے نا۔ پہاڑوں کو ہم ویسے سوچیں کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو پتھروں تک کے بھی بارے میں آتا ہے نا، وہ جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ تو شعور ہے کسی چیز کا نا۔ سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا، اہل کتاب کے بارے میں وہاں بات ہو رہی تھی، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو کر، فہی کالحجارہ، وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی انسانوں کا یہ بھی حال ہو سکتا ہے، پتھر کو انسان سخت سمجھ رہا ہو، اور لیکن دل جو اتنا نرم چیز بھی ہے، وہ اس میں ایسی سختی بھی آ سکتی، پتھر سے زیادہ سختی آ جائے، اور جب ذکر سے غافل ہو تبھی یہ ہوتا ہے نا۔ او اشد قسوہ، کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے تو لما يتفجر منہ الانہار، بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لما يشقق فيخرج منه الماء، اور ان سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہاں پہ پتھروں کی مثال دے کر سورہ بقرہ میں بات کہی گئی کہ کس طرح وہ تک پھٹ پڑتے ہیں، اور تمہارے دل، تم جو اللہ سے غافل ہو گئے ہو، جو اللہ کو بھول گئے، وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وہاں انہیں تنبیہ ہو رہی تھی، اہل کتاب کو تنبیہ ہو رہی تھی، اگر اسی طرح سے دلوں میں سختی آ جائے، دل ایسے وہ ہو جائے کہ یعنی کوئی اثر اس کا قرآن کا نہیں ہو رہا ہو، تو کس طرح وہ جیسے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔
ان کا کوئی جیسے ہدایت پھر مل نہیں سکتی پھر اللہ کی کتاب سے انہیں، یہ بات جیسے یہاں پہ کہی جا رہی۔ اور بھی سورہ حدیث کی بھی جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی تھی، وہاں پہ بھی آتا ہے کہ الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد دہانی سے ان کے دل جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور ان کے دل اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں دی گئی تھی کتاب من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور ان پر ایک مدت گزر گئی تو ان فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے نافرمان فاسق ہیں۔ پہلے ہی تنبیہ کر دی گئی مسلمانوں کو بھی، ایسا نہیں ہو ایک وقت گزر جائے کتاب پڑھتے پڑھاتے ہوئے، سنتے سناتے ہوئے، اور اب پھر دل پہ اترے ہی نہیں، دل پہ وہ اثر ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہیں، اس کا اثر لینے کی ضرورت ہے آیات کا۔ تو قرآن کی آیات میں خود تو ہے ہی، یعنی اثر ڈالنے والی کیسی صلاحیت ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی واقعات ہمیں پتہ ہے شروع دور کے اسلام کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، کس طرح ایک آیت، چند آیات سن کر کیسے لوگوں کے زندگیاں بدل گئی، کیسی زندگی تھی کیا ہو گئی۔ ایک شاعر باہر سے آیا ہے، ان کے کفار کے کہنے پہ کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ میں تو سمجھدار انسان ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، میں کیوں بغیر کلام سنے بغیر میں کیوں فیصلہ کروں؟ تو سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ایک دفعہ ہی بس جو کلام سنا ہے فوراً ایمان لے آئے، فوراً دل پہ اثر ہو گیا، پتہ چل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان لانے کو یاد کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو سوچیں کتنے جنے کیسے سخت غصے میں گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اپنے بہنوں ہی تک کی پٹائیاں زبردست کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی آیات سننے کو ملتی ہیں کس طرح سے دل پگھل جاتا ہے، کس طرح پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ اس وقت، ایسا سختی ان میں، پہاڑوں جیسی سختی اس وقت تھی ان میں، لیکن اللہ کی آیت نے جا کے کیسا کام کیا، خاشعم متصدعم من خشیت اللہ کا جیسے کام ہو گیا، ان کے دل پہ جھک گیا، دل دب گیا، اللہ کی خشیت اس میں آ گئی، اور ایمان لانے کی انہیں توفیق ہو گئی فوراً ہی نا۔ اور بھی ایمان لانے والوں کو آتا ہے کس طرح جبیر بن مطعم غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کی بات چیت کرنے مدینہ آئے، مسلمان نہیں تھے سب ظاہر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، اور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جیسے اسے سن کر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہے، دل کانپنے لگا ہو، سورہ طور کے ختم ہوتے ہوتے تو جیسے ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا ہو، اور اس کے فوراً بعد انہیں ایمان آنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کیسا وہ اثر ہوتا رہا ہے، ہوتا ہی ہے۔ خود وہی آیت جب اس حدیث کی ہم یاد کر رہے تھے نا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر، کیا ان لوگ ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں؟ صرف یہی ایک آیت کا ہمیں پتہ ہے کتنے ایسے لوگ جو بالکل اللہ کو بھولے ہوئے تھے، ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے، اور وہ آیت کان میں پڑتی ہے اور وہ جا کے ایسا دل پہ اثر کرتی ہے کہ سب کچھ ساری برائیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ قرآن اثر ڈالنے والی چیز تو ہے، دلوں کو پگھلا دینے والی چیز ہے، اس سے وہ اثر ہمیں بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو جن کے دل سخت ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جن پہ ایک مدت گزر گئی اللہ کی کتاب جن کو سنتے سناتے ہوئے، اور اب ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں، پورا اثر لینے والے ہوں۔ اب اگلی تھوڑی سی آیات ہیں اگرچہ سورہ حشر کی، لیکن ٹائم ہمارا ختم بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے بہترین نام آ رہے ہیں، تو ہم اگلی کلاس میں، اکثر ہم پورے قرآن میں ہی آتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ہم تفصیل سے غور اکثر کر بھی نہیں پاتے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں ان آیات پہ ہم اچھی طرح غور کر لیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔